बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है बुनियादी तौर पर इसका मौजू है बतौर मुस्लिम और मोमिन हमारी क्या जिम्मेदारी है और इस्लामी मुआशरों का क़याम कैसे मुमकिन हो सकता है। मतलब ये हम सब की ये ख्वाहिश है मुसलमान होने के नाते भी, और दुनिया जिन हालात से गुजर रही है, जितनी किस्म के फितने और फसादात दुनिया के अंदर बरपा हैं, इंसानों को कितने चैलेंजेस हैं, इंसानियत को कितना जुल्म सहना पड़ रहा है। ये अभी हम जो रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई हैं उनमें भी हम देखते हैं कि जो दुनिया की अशराफिया है, जो बड़े बड़े ममालिक के ताकतवर तरीन और बाअसर तरीन लोग हैं, वो किस किस्म की नफ्सियात और किस किस्म के किरदार के मालिक हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले भी हम समझते थे, अब ये चीज़ें खुल के हमारे भी सामने आई हैं और बाकी दुनिया के सामने भी आई हैं कि दुनिया के अंदर जितना फितना और फसाद बर्पा किया गया वो पूरा एक प्लान के तहत हो रहा है। जाहिर बात है कि एक बातिल का प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है, और दोनों ये मुतवाज़ी तौर पर दुनिया में काम करते हैं। तो अल्लाह ने अपना जो प्लान है वो नबियों के ज़रिए से, रसूलों की वसातत से इंसानों तक पहुंचाया है, और इंसानों को फिर ये हुक्म मिलता है या ये अहकामात मिलते हैं कि अब हम चाहें तो कुफर करें और चाहे तो ईमान रहें। अब चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ईमान लेकर आए, हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन बन जाएं, तो उसके लिए हम जितनी भी ये एफर्ट कर रहे हैं QWS के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हमने अदारा एक तमीर किया है, तश्कील दिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, इसका मकसद ये है कि हम इस्लाम का वो खाका और वो अमली निज़ाम दुनिया के सामने पेश करें। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें वो निज़ाम क्लियर हो और हम अपने आप को उसके मुताबिक ढालना शुरू करें और अपने आप को सांचे में फिट करके देखें कि क्या वो निज़ाम वाकई काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ताकि ऐसा ना हो कि हम दुनिया को एक ऐसी थ्योरी दें जो वर्केबल ना हो। तो हमें ये साथ साथ अपने ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना है कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो कितनी कारआमद हैं और उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें हो रहा है, कितना फ़ायदा हमें हो सकता है, और कितना फ़ायदा अगर हमें हो रहा है तो बाकी लोगों को जिनको अभी इन बातों का नहीं पता वो कितना फ़ायदा ले सकते हैं। तो अभी हम इस जुस्तजू की दूसरी फेज में जा रहे हैं। पहली फेज तो हमारी ये थी कि हम अपना रास्ता मुतय्यन करें, हम ये देखें कि कौन सा रास्ता कुरान और हदीस के मुताबिक, सुन्नत रसूल और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमें इस मिशन तक लेकर जाता है। तो उसमें हमने जो देखा, हमें ये चीज़ें समझ आई कि सबसे जो ज़रूरी काम है वो नफूस की तैयारी है। कि मुस्लिम होना जो है वो एक एजाज की बात है। हम मुस्लिम हैं, ये हम यानी हम मुस्लिम हैं, तो ये हमारे लिए एक एजाज की बात है। और इसके साथ हम मुस्लिम इसलिए है कि हम दुनिया के अंदर जो दीन इस्लाम है उसको, उसने जो सलामती के नताइज पेश किए हैं, जिन पे अमल करके एक इंसान, एक ख़ानदान, एक मुआशरा, ये दुनिया, ये कायनात और इस कायनात के अंदर रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं सब सलामती पा सकती हैं। जिसकी मिसाल नबी करीम की ज़ात अक़दस ने हमारे सामने पेश की कि जानवर, पत्थर, चरिंद परिंद सब उनकी तकरीम और ताज़ीम करते थे, और उसकी वजह ये थी कि उनको भी वहां से वही प्यार और मोहब्बत और वही उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़िंदगी मिलती थी। तो इसी तरह मोमिनीन की जमात थी या जो भी उनके अहले इलाका थे वो सब उनकी ताज़ीम करते थे, इसलिए कि वो उनके हकूक़ का ख्याल रखते थे। नबी करीम उनके हकूक़ का ख्याल रखते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली हमें यह सिखाया और हमें यह बताया कि इस्लाम जो है वो किन नताइज को पेश करता है और किस किस्म की ये जिम्मेदारी है जो हमने उठानी है अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, कह देते हैं और उसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं, तो हम ये अपने ऊपर जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि हमारा जो कुछ भी है अब हमने वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक खर्च करना है और पेश कर देना है। अब वो हमारी मलकियत नहीं है बल्कि अल्लाह की अमानत है, और जहाँ कहीं अल्लाह उसको मांगेगा, चाहे वो जान की सूरत में है, चाहे वो माल की सूरत में है, चाहे वो हमारे वक्त की सूरत में है, इल्मी वसाइल की सूरत में है, हमने वो पेश करते जाना है। और नबी करीम ने ये काम हमें बतदरीज करके दिखाया। ये नहीं हुआ कि आज एक को हुक्म आया और कल वो नाफिज हो गया, बल्कि वो हुक्म एक बतदरीज जो है एक अमली शक्ल में आता था। उसके लिए लोगों को
تیار کیا جاتا تھا، لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی تھی، پھر ان کو اس پہ پریکٹس کروائی جاتی تھی، اور پھر ان کو اتنا پکا کر دیا جاتا تھا کہ ان کی وہ زندگی کا حصہ بن جاتی تھی وہ تعلیمات۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال جو ہے زبیر بھائی نے ہمیں اس واقعے میں پیش کی کہ ایک پیالہ دودھ کا نبی کریم کے پاس لایا گیا، اور کچھ صحابی بھی پاس بیٹھے تھے، اور اس پیالے میں بالکل مناسب سا دودھ تھا کہ ساروں کی پیاس یا ساروں کی بھوک نہیں مٹ سکتی تھی۔ تو وہ پیالہ ایک طرف سے شروع ہوتا ہے، نبی کریم اپنے ہونٹوں سے اس کو لگاتے ہیں اور پھر اگلے بندے کو دے دیتے ہیں، اور یوں یہ پیالہ جب گھوم کے واپس آتا ہے نبی کریم کے پاس تو اس میں ابھی بھی دودھ باقی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تربیت کی خوبصورت مثالوں میں سے ایک مثال ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ جو تھوڑی سی خوراک یا تھوڑا سا رزق ہمارے پاس آیا ہے، اگر اس کو میں معاشرے کے اندر لے کے جاؤں گا تو یہ کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کریں گے؟ کیا یہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دیں گے، یا دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت کو فوقیت دیں گے؟ تو یہ اس کا ایک عملی ٹیسٹ تھا، عملی نمونہ تھا کہ وہ دودھ کا پیالہ نبی کریم کی ذات اقدس سے شروع ہو کے گھوم کے وہ جتنے بھی صحابہ تھے وہاں بیٹھے، ان سب کے لبوں کو لگ کے پھر بھی واپس آ جاتا اور اس میں دودھ موجود ہے۔ تو ہم اس کو معجزہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ معجزہ تربیت کا معجزہ ہے کہ جس میں ہر صحابی نے بشمول نبی کریم نے اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کے سامنے مقدم نہیں رکھا، بلکہ اس کو پیچھے رکھا اور دوسرے کی پیاس کو اپنی پیاس کے اوپر ترجیح دی۔ تو یہ وہ تیاری ہے جس کے اوپر ہم بھی فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ترتیب دی ہے کہ جس میں ہم نے پہلے نظریے کو سمجھا، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھا، تاکہ ہم یہ نہ کریں کہ اس میں میری کوئی رائے، میری کوئی مرضی شامل ہو جائے، اس میں زبیر صاحب کی کوئی مرضی شامل ہو جائے، اس میں کسی اور کی مرضی شامل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں اللہ کے احکامات کے مطابق مرضات اللہ کا جو قانون ہے کہ اللہ کی رضا جس میں شامل ہو، ہم وہ احکامات اور وہ راستے اپنا سکیں۔ اور اس میں ہم نے شخصیت پرستی کو پیچھے رکھا، ہم نے اس میں تعلقات کو پیچھے رکھا کہ سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ کلمہ توحید کا تعلق ہے، اور ہم اس ہر شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو کلمہ توحید پہ آگے چلنا چاہتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم، کسی بھی لسان سے تعلق کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا جو تعلق ہے وہ عقائد کا نہیں بلکہ فوائد کا تعلق ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ایک دوسرے کو معاشرے میں بلند کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم موجود ہیں کل کو ہم اس سے ایک قدم، دو قدم، تین قدم اوپر ابھر آئے اور لوگ ہمیں دیکھ کے مثال دے سکیں کہ جی یہ اسلام کے پیروکار ہیں، یہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اور انہوں نے آپس میں یہ ماحول پیدا کیا ہے اور انہوں نے معاشرے کے اندر یہ امن اور سلامتی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو راستہ چنا گیا وہ بارہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے۔ اب اس کی جو دوسری فیز ہے جس میں ہم عملی اقدامات کی طرف جائیں گے، عملی اقدامات سے مراد ہے کہ ہم نے خود کو ٹرین کرنا ہے کہ ہم اس پیغام کو کیسے احسن انداز میں معاشرے کے اندر کیری کرتے ہیں، ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ اس پیغام کے مطابق میں اپنے کردار کو کیسے ڈھال سکتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے کیا مدد چاہیے، یا میں اس کے لیے ادارے کو کیا دے سکتا ہوں، ادارہ مجھے کیا دے سکتا ہے۔ تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک کا جو پرنسپل ہے، جو قانون ہے، اس کے اوپر اب ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ اتوار کو ایک بریف سیشن کریں گے عادل مشتاق صاحب کی زیر نگرانی، جو صدر ہیں QWS کے۔ اس میں جو پچھلے ایک سال کی رپورٹ ہے وہ رکھی جائے گی، اور اگلے سال کی جو پلاننگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو آج میں آتا ہوں، ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بیسیکلی ہم نے یہ آیات پچھلی دفعہ بھی ریفرنس کے طور پر ہم نے پڑھی تھی، سورہ انفال کی ہیں، نمبر 2، 3 اور 4۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات کا بڑا ذکر کر رہا ہے، اور پورے قرآن میں ہمیں یہ ذکر نظر آتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو پھر اس کے آگے آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، وہ آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ جو وہ ایفرٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کو تفصیل سے سمجھا تھا۔ اور اس میں جو دوسری آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اجتماعیت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے حدیث سے بھی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ،
اب لا الہ الا اللہ جو ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی حاکمیت اور اس کی ملکیت کو قبول کر لیں اور اس کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ کے جو اللہ کی مرضی اور رضا کے احکامات ہیں ان کو اپنا لیں۔ اگر پھر ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پہ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کیا کرو گے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اجتماعیت میں لے کر آئیں۔ اجتماعیت بھی ایسی ہوگی جیسے ہم نماز میں جماعت ادا کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طبقے کا انسان اس میں موجود ہے، اس میں ہر رنگ اور نسل کا انسان اس میں موجود ہے، ہر شعبے کا انسان اس میں موجود ہے، اور پھر وہ ایک امام کو چن کے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں جو ان کی نماز کو، ان کی صلات کو لیڈ کرتا ہے اور اس کو مکمل کرواتا ہے۔ تو یہی اجتماعیت کا وہ قانون ہے جو ہمیں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز، ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ نماز ایک ایسی عبادت، ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہمیں اسلام کے سماجی اصولوں کے بھی کو بھی سمجھنے میں مدد عطا کر سکتا ہے اور معاشی اصولوں کو بھی سمجھنے میں مدد عطا کرتی ہے۔ سماجی اصولوں میں یا معاشرتی اصولوں میں سب سے بڑا بنیادی اصول جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مل کے رہنا ہے، ہمیں کمیونٹی بلڈنگ کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں پیچھے اکیلے اکیلے نہیں رہنا، ہم جہاں بھی ہیں ہم نے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے، اور ان لوگوں کو جوڑنا ہے جو کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، یعنی جس نے بھی کلمہ توحید ادا کیا ہے اس کو ہم نے ساتھ جوڑنے کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کی بہترین عملی مثال جو تھی وہ نماز تھی، اور اس میں کیا ہے کہ ایک امام ہم آگے چنتے ہیں اور اس امام کا ویژن اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے ہماری نماز کے اختتام تک، اس میں وہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، آیات پڑھتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات کے ذریعے سے کہ ہم نے ٹارگٹ کون سے اچیو کرنے ہیں۔ وہ وہی بات ہے کہ وہ تُلیت علیہم آیات، کہ وہ جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو کیسے بلند کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا تقاضا ہے ہم سب سے کہ ہم جہاں پہ بھی موجود ہیں ہم نے اپنی اپنی ایک اجتماعیت قائم کرنی ہے۔ ایک تو ہماری اجتماعیت یہ زوم کے اوپر ہے، ہمارے گروپس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ہم اجتماعی طور پر آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو بڑی اجتماعیت ہے جس کی اسلام کے اندر کہنے کے بہت ہی اہمیت ہے، جو سب سے پہلا تقاضا جو ہے اسلامی معاشروں کے قیام کا، وہ اجتماعیت کو قائم کرنا ہے۔ اور ایسے اجتماعیت کو جیسے نماز میں بار بار یہ پیش کرتا جاؤں گا کہ نماز جیسی اجتماعیت ہے ویسی اجتماعیت آپ کو دنیا میں شاید ہی کہیں اور نظر آتی ہو۔ مجھے آج تک ایسی اجتماعیت نماز یا جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں ان میں ہی نظر آئی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ تو ہم چونکہ بطور مسلم ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی یا اللہ کے نام پہ جتنی بھی عبادات ہو رہی ہیں جہاں بھی معاشروں کے اندر، وہ اجتماعیت کی بہترین شکلیں ہیں۔ لیکن جب ان کو بھی ہم نے اجتماعیت کو انفرادیت میں بدل دیا تو وہاں سے وہ مسجدیں بھی اپنا دم خم چھوڑ جاتی ہیں، مسجدیں اپنا رول ادا کرنا چھوڑ جاتی ہیں، امام صرف نام کے امام رہ جاتے ہیں، نمازی صرف نام کے نمازی رہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کام کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ انفال کی آیات سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اجتماعیت پیدا کریں اور اپنے دیے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، اور پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنین حقا ہوں گے، جو اس سچائی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اب ہم نے اس کو عملی طور پر اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کا حق ادا ہوگا اجتماعیت میں آ کے، اور اس اجتماعیت کے لیے ہمیں جو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے ہم مل جل کے خرچ کریں گے، وہ کسی ایک انسان کی انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ جتنے بھی لوگ اس اجتماعیت میں شامل ہوتے جائیں گے وہ ان سب کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کو مغفرت ملے گی، ان کو رزق کریم ملے گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ معاشی پرابلم جتنی بھی ہیں، ہمارے ساتھ معاشرتی پرابلم جتنی بھی ہیں، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ایک تو معاشی پرابلم ہے، دوسرا رشتوں کی پرابلم ہے، پیرنٹنگ کی پرابلم ہے، تیسرا ہم دیکھتے ہیں اس سے سلوک کی پرابلم ہے، صلہ رحمی کی پرابلم ہے، حقوق العباد ادا کرنے کی پرابلم ہے، تجارت میں بے ایمانی ایمانداری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے معاشروں کے اندر، اخلاقی زوال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے وہ اللہ کے اصول چھوڑ دیے ہیں جس کو ہم نے اجتماعیت میں بیٹھ کے سیکھنا تھا، سمجھنا تھا اور پھر ان پہ عمل کرنا تھا۔
تو یہاں سے اب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ بات رکھتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے آراز برتے گا. ایک تو وہ انسان ہے جو ذکر کر ہی نہیں رہا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اور ایک ہم ہیں جس کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، اور ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اندر اور کتنی باتیں پوشیدہ ہیں. تو ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم اس سے اراض، جو لوگ اس سے اراض برتیں گے ان کے لیے ان کی عیش کا سامان تنگ ہو جائے گا. معیشت جو ہے وہ عیش سے نکلا ہے اور سامان معیشت وہی سامان ہے جس سے انسان عیش میں جا سکتا ہے. جب عیش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو عیش ذرا یشی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن عربوں کے ہاں عیش جو ہے وہ بے فکری کی زندگی کے معنوں میں آتی ہے کہ ان کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو سکون اور اطمینان مل جاتا ہے. تو ایسی زندگی کو عیش کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية، کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، تو ان کی زندگی بھی عیش کی زندگی ہوگی جس میں وہ راضی رہیں گے. تو عیش کی زندگی کوئی ایسی منفی زندگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پیش کر رہا ہے، بلکہ یہ بڑی مثبت زندگی ہے کہ ایسی زندگی جہاں پہ سامان نشو و نما اس انداز میں ملتا ہے کہ انسان کو اس کی فکر نہیں رہتی. ہمیں یہ فکر نہیں رہنی چاہیے یا رہے گی اگر ہم اسلام پہ عمل کریں گے کہ ہمارے بچوں کی سکولنگ کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کی شادیوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر ترقی کیسے ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اگر تم اللہ کا ذکر، اس کا کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کرو، اور اس کے مطابق جو معاشی نظام ہے، جو سماجی نظام ہے، جس کی پریکٹس جو ہے اقیم الصلاۃ کے اندر اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پریکٹس ہے نماز کی صورت میں جو ہمیں ملی ہے، یہ وہ اتنی ڈائیورسیفائڈ اور اتنی مکمل یہ ہدایات ہیں اس کے اندر معاشروں کی تشکیل کی کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، مجھے صورت یاد نہیں آ رہی لیکن آیت ہے کہ جہنمیوں سے جب مکالمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے، جب یہ کہیں گے کہ ان سے کیوں جہنم میں ڈالا گیا، تو یہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم مسلمین میں سے نہیں تھے. یعنی ہم اجتماعیت قائم کرنے والے نہیں تھے، ہم اجتماعی طور پر اللہ کا نام لینے والے نہیں تھے. یعنی ایسا کام یہ ہے اجتماعیت کو با مقصد بنانا کہ اگر ہم اجتماعیت بھی نہ قائم کریں اور اس میں مقصد بھی نہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اجتماعیت موجود ہے لیکن اس کا مقصد کوئی بھی نہیں ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا لیکن اجتماعیت موجود ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ یہاں سے بھی ہلاکت ہے مصلین کے لیے. جمع تو ہوتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں یا نماز ادا کر رہے ہیں یا کوئی ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا معاشرے کے اندر. نہ یتیم کا فائدہ ہے، نہ مسکین کا فائدہ ہے، نہ معاشرے میں لوگوں کو تعلیم عام ملتی ہے، نہ معاشرے میں لوگوں کو علاج کی سہولت عام ملتی ہے، نہ معاشرے میں لوگوں کو خوراک کی فراوانی عام ملتی ہے. ہر چیز روک کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں صلاحات کے نام پہ، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ہماری اجتماعیت کے اندر ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر اللہ اس کا مقصد ہے. آپ ہماری جو عبادت ہے اگر وہ ہمیں ذکر اللہ تک نہیں لے کے جاتی، اور ذکر اللہ سب سے بہترین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ہماری جو ملکیت ہے، ہماری جو حاکمیت میں چیزیں ہیں، وہ سب امانت کے طور پر اللہ نے ہمیں بخشی ہیں، عنایت کی ہیں یا ہمیں حاصل ہوئی ہیں. اب ہم نے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق خرچ کرنا ہے معاشرے کے افراد کی بہتری کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے 113 اور 114 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہ کتنا ظالم ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں، میں روکتے یہ نہیں کہ وہ زبردستی روکتے ہیں یا ان کے پاؤں باندھ دیتے ہیں، مسجدوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ایسا کام نہیں وہ کرتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرتے کیا ہیں، أَن يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ وہاں پہ جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس ذکر کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں، ان کو بے مقصد بنا دیتے ہیں، ان کے اندر سے روح نکال دیتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ مسجدوں میں آنا ترک کر دیتے ہیں. لوگوں کو وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، لوگوں کو وہاں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، نہ تربیت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ فن ہے، نہ معاشیات ہے، نہ اللہ کا فضل ہے وہاں پہ. تو لوگ وہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سے رابطہ توڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ان مسجدوں کے اندر نہیں جانا
जहाँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये वो अल्लाह ताला कहता है कि वो जालिम लोग हैं जो वहां पे जाते हैं लेकिन मकसद कोई भी नहीं देते लोगों को। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। और इनकी वीरानी में कोशिश करें, इनको ना पहुंचता था कि मस्जिदों में जाएं, कि इनकी कोशिश क्या होनी चाहिए थी कि मस्जिदों में जाएं इल्ला खाइफीन, कि वहां पे ये डर के जाएं कि अगर हमने ये काम ना किया तो लोग यहाँ आना छोड़ देंगे और हम इसके कसूरवार होंगे कि हम यहाँ आते थे और यहाँ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। ये तो बड़े हमने ना ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ कि अल्लाह की मस्जिदों के आगे हमने बंद बांध दिया। फिर अल्लाह कहता है कि लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है, अजाब अजीम है। एक ऐसा अजाब है कि जिसकी मिसाल उन्हें दुनिया में भी नहीं मिलेगी। तो ये वो चीज़ है कि जो हमें देखनी है कि हमारा अब जो काम है, जो पॉइंट था आज की, कि अगर हम चाहते हैं मुआशरों के अंदर बेहतरी पैदा हो तो हमें खुद को भी मसाजिद से जोड़ना है, ना कि इनसे अलग करना है। लेकिन हमें मसाजिद से खुद को इस अंदाज में जोड़ना है कि हम वहाँ आने वाले नमाजियों को, वहाँ मौजूद इमाम को इस मकसद को समझाने की कोशिश करें कि अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है, पढ़ा है, तो उसको हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह करके दिखाना है। जब तक ये दोनों चीजें कनेक्ट नहीं होंगी, हमारा ईमान लाना, हमारा मुसलमान होना, ना हमारे लिए कोई फायदा रखेगा और ना ही दुनिया के लिए कोई फायदा रखेगा। और दुनिया की बात हम एक तरफ कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना फायदा और नुकसान देखना है कि हमने वो अमाल करने हैं कि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाए, कम अज कम हमारी कुछ बचत हो जाए और हम अल्लाह के हजूर जाके कहने के काबिल हो जाए कि हमने कुछ किया था। तो इस चीज को समझना है हमने कि हमने मसाजिदुल्लाह को आबाद करना है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ये सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 18, कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं, जो यौम आखिरत पे ईमान रखते हैं, वह अकाम सलात, और वहां पे सलात कायम करते हैं। तो ये हमारी जुस्तजू होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि वहां पे कोई मकसद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मैं वहां पे इमाम मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। ये अक्सर हमारी रविश होती है कि हमें जहां से फायदा ना मिले हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें साफ बता रहा है कि अल्लाह की मस्जिदें वो आबाद करेंगे जो अल्लाह पे ईमान लाए हैं, जो में आखिरत पे ईमान रखते हैं, और वो वहां पे जाके क्या करेंगे, अकामत सलात करेंगे। और अकामत सलात क्या है कि हमने फिर यही बात है कि वहां पे इज्तमाहियत कायम करेंगे जो कि मकसद इज्तमाहियत होगी। जैसे वो नमाज में खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, इसी तरह वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर एक प्रोडक्ट बनकर निकलेंगे जिसको मुआशी तौर पर भी इससे काम होगा, और सब मिलकर एक दूसरे को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और वहां पे क्या होगा, वह आत ज़कात, उनकी उस सलात का नतीजा क्या होगा कि वहां पे ज़कात प्रोड्यूस होगी। अगर वहां पे मस्जिदों के अंदर अकामत सलात हो रही है और ज़कात प्रोड्यूस नहीं हो रही, हर नमाजी या हर इंसान वहां पे आने वाला ज़कात देने के काबिल नहीं बन रहा, तो हम समझ सकते हैं कि अकामत सलात नहीं हो रही। तो ये वो इंडिकेटर है जो अल्लाह ताला हमें बतौर मुस्लिम और मोमिन देता है कि एक तो हमें अपने अमाल सालिया और ईमान को रिज़्क़ करीम के तराजू में रख के तोलना होगा कि क्या हमें रिज़्क़ करीम हासिल है, क्या मैं मुस्लिम से मोमिन के दर्जे पे पहुंच गया हूँ, मोमिनीन हक्का के। और अगर नहीं पहुंचा तो हमें दोबारा मस्जिद में जाना होगा। हमें बार बार, इसीलिए 5 दफा क्यों जाते हैं कि हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करें यहाँ तक कि हम उसमें माहिर हो जाएं और वो चीजें ऐसे हो जाए जैसे कुरान पेश करता है कि मोमिनीन हक्का की सूरत में हम बन के वहां से निकल रहे हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला कहता है कि करना सिर्फ यह है कि मसाजिद को आबाद करें, वहां पे कम्युनिटी के लोगों को लेके जाएं, वहां पे जो आ रहे हैं उनको भी बात करें, और जो इमाम है उनको भी हम समझाएं कि आपका ये विजन होना चाहिए कि आपने इस कौम को मुआशरती, समाजी और मुआशी प्रॉब्लम्स का हल देना है। और अगर आपको नहीं पता तो हम उसके लिए हाजिर हैं, हम आपको बताते हैं, आप ही इमाम रहेंगे, हम इमामत नहीं करेंगे लेकिन हम आपके साथ मिलकर एक दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। और यही हम नमाजियों के साथ वहां कर सकते हैं। और ये वो हमारा एक अमली किरदार है जो कि अभी से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि आगे रमजान का महीना आ रहा है और रमजान में लोग बहुत शौक से मसाजिद में आते हैं, बहुत जज्बे के साथ मसाजिद में आते हैं। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है कि हमने अकामत सलात जो है उससे फायदा उठाना है और उसमें अपना भी हिस्सा अदा करना है कि वहां पे आने वाला हर इंसान हमारी मेहनत से 1 साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल में
عطائے زکوٰۃ کرنے کے قابل ہو جائے. جس دن تمام نمازی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، سمجھ لے کہ اس مسجد کی نماز ادا ہو گئی، اس مسجد میں صلاۃ قائم ہوگی. تو یہاں سے ہمیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی ہمارے یہاں تو اس کو بڑی عظمت اور بڑی فضیلت گنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں یا مسجد حرام میں نماز جا کے پڑھیں تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. اسی طرح بیت المقدس میں نماز ادا کریں تو وہاں بھی شاید 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اپنی ساری ریسرچ کے بعد اور جتنی بھی میری زندگی گزری ہے اس کو اینالائز کرنے کے بعد، کہ جو یہ باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ خانہ کا مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، تو وہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں 1,00,000 نماز کی ذمہ داری بھی ہم لے کر آ رہے ہیں، کہ ہم نے وہاں سے 1,00,000 نماز کے مطابق جو عطائے زکوٰۃ کرنی ہے لوگوں کے اندر جا کے وہ بھی ہونی چاہیے، تو ہماری وہ 50 ہمیں وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جا کے وہاں کچھ سجدہ کیا، کوئی رکوع کیا، کوئی قیام کیا اور مجھے 50,000 یا 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا، بلکہ وہاں سے وہ جو ذمہ داری مجھے وہاں کا، وہ اللہ کا گھر مجھے ذمہ داری دے رہا ہے، وہ مسجد نبوی مجھے ذمہ داری دے رہی ہے، وہ بیت المقدس مجھے ذمہ داری دے رہا ہے کہ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ آپ نے جو یہ نماز پڑھی ہے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر آپ نے ذمہ داری سمجھ کے معاشرے کے اندر عطائے زکوٰۃ کے لیے کام کرنا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہم لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں وہ ایک نئے انسان کی شکل میں سامنے آتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لے کر آ رہا ہے، اس کو اتنا بڑا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا کہ اب اس کے لیے گناہ کا تو راستے کوئی نہیں رہا. اس کی تو سوچ نہیں جا سکتی کہ میں نے کہیں اور دیکھنا ہے، میں نے کوئی غلط کام کرنا ہے. اس کی تو سوچ یہ ہے کہ میں نے 1,00,000 لوگوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے یا میں نے 50,000 لوگوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، میں یہ کیسے کروں گا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احادیث کے اندر، روایات کے اندر اتنی فضیلت آئی ہے ان 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 مقدس جگہوں پہ نمازوں کی یا اقامت صلات کرنے کی، اس کے پیچھے اتنی بڑی ذمہ داری بھی موجود ہے. تو اگر ہم بطور مسلم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ جائیں جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے تابع رہ کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے بھی ذمہ داری اٹھائی تھی اور ان کے صحاب نے بھی لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور انہوں نے ثابت کیا تھا اپنے اعمال سے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جو کہ صرف 23 24 25 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل جاتا ہے. وہ کیوں پھیل جاتا ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم مسجد نبوی کے متولی ہیں، اور وہاں سے ملنے والی ذمہ داری جو ہے وہ ایک نماز کی نہیں ہے، وہ ایک ایک نماز کے پیچھے 50 ہزار نمازوں کی ذمہ داری ہے جو ہم وہاں اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم یہ اٹھاتے ہیں تو ہمارا اجر بھی ہوگا، اور اجر تب ملے گا جب ہم وہ کام کریں گے. تو یہ چیز میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے لیے بھی ایک سنگ میل کے طور پر رکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی، اور کوئی بھی کام تربیت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ایفرٹ کے بغیر نہیں ہوگا، اور کوئی بھی کام اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ یونٹ قائم کرنے کا، یہ ادارہ قائم کرنے کا، یہ سیشن کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی ایک اجتماعیت اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں قائم کریں، تاکہ ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہو لوگوں کی جو ہم نے اٹھائی ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے سے ہی ہم نے رزق کو پیدا کرنا ہے، رزق کو استعمال کر کے انہیں پہ خرچ کر کے ان کو عطائے زکوٰۃ کے قابل بنانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقات کا، زکوٰۃ کا اور خیرات کا ایک 3 رکنی پروگرام دیتا ہے، جسے زبیر بھائی 3 ڈائمینشنل کہتے ہیں. 3D پروگرام اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دیتا ہے زیادہ تر. تو معاشیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا ایک 3D پروگرام دیا ہوا ہے. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ پروگرام کام کیسے کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اب ہم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں اپنی اجتماعیت قائم کرنا شروع کریں، اور ان کو ہم اللہ کے نام پہ جمع کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس وہ سولوشن موجود ہے قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی کے اندر، کہ ہم انسانوں کے تمام معاشرتی، سماجی اور معاشی پرابلمس کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر ہم نے وہ کرنا ہے تو ہمیں جڑ کے اپنے وسائل کو شیئر کرنا ہوگا، تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں، اور اس ذریعے سے ہم اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں.
बशर्ते कि हमने उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार भी इख्तियार किया हो। तो ये हमारी आज की जी बातचीत थी कि हमारा अगला टास्क जो है, अब हमने पढ़ लिया, समझ लिया, ये समझते जाएंगे, लेकिन अगला टास्क हमारा हर फर्द का ये है कि हम अपनी इज्तिमाइयत कायम करें, ताकि हम हर इंसान को उसकी जिम्मेदारी बताएं कि हर इंसान ने बतौर बतौर अब, बतौर अपना क्या रोल अदा करना है, और उस रोल के लिए हम उनको तैयार करें, हम खुद तैयार हों, हम अपने वसाइल पेश करें, लोग अपने वसाइल पेश करें। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं रहता। अल्लाह ताला कहता है कि कुरान मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है, और वो शिफा और रहमत तब होगी जब हम मोमिनीन वाले काम करेंगे। तो उसका सबसे पहला स्टार्ट अल्लाह ताला पढ़ते हैं कुरान पाक में, हमेशा अकामत सलात से शुरू होता है कि हम अकामत सलात के जरिए लोगों को ये बताएं कि जो इज्तिमाइयत आप नमाज की कायम कर रहे हैं, इसके पीछे अगर मकसद नहीं होगा, इसके पीछे अगर जिक्र रोज़ा का क़याम नहीं होगा, फिर हम फ़वाइदुल मुसल्लीन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो लोग नमाज से, इकामत सलात से दूर है, उनको हम बताएं कि अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो हम वलम नकू मिनल मुसल्लीन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमने इन दोनों के दरमियान में रहना है कि हम वो इज्तिमाइयत भी कायम करें और उसको मकसदियत के साथ जोड़ें, ताकि हम ना ही वलम नकू मिनल मुसल्लीन में शामिल हों और ना ही हम फ़वाइदुल मुसल्लीन में शामिल हों, बल्कि अल्लाह ताला हमारे बारे में कहे कि फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, कि इनके लिए वो ऐश है जिससे ये राजी हो जाएं, जो इनको राजी कर दे, तो इनके लिए वो ऐश की जिंदगी है, क्योंकि इनके अमाल वजनी है। अदरवाइज अल्लाह ताला क्या कहता है कि वमन खफ्फत मवाजीन, और जिनके अमाल फिर वजनी नहीं होंगे, हल्के होंगे, फउम्मुहु हाविया, उसकी जो है, यानी उसको तो माँ का ही अल्लाह ताला ने दर्जा दे दिया हाविया को, कि वो उनकी माँ की तरह उनको गोद में दे देगी, उनके गोश में दे देगी। और फिर हाविया क्या है, वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, ये भड़कती हुई आग है। अब आग हमें अगर माँ की तरह आगोश में लेगी तो उसमें माँ वाली राहत तो नहीं होगी। ये अल्लाह ने सिंबल हमें ये करके बताया है कि उसमें भी हम इतनी गहराई में जाएंगे और इतनी गहराई में रहेंगे अगर हम खुदा ना खास्ता ये काम नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, सोचनी है, अपने लिए टारगेट्स को डिफाइन करना है। हम एक दूसरे के साथ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल ये माहौल नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि ये माहौल हम जो पैदा कर रहे हैं, ये गली मोहल्लों की सतह के ऊपर भी पैदा हो और लोगों को इसकी फिक्र लाहक हो जाए कि हमने कैसे अपने आप को आखिरत में बचाना है, अल्लाह की नजर करम में आना है, रसूल करीम की शफात के अंदर आना है, तो हमें उसके काबिल बनना होगा। तो अल्लाह ताला हमारे हलों पे रहम फरमाए, अपनी मगफरत में जगह अता फरमाए, रिज़्क़ करीम अता फरमाए, और हमें अपने इस काम के लिए, जिसके लिए अल्लाह ने हमें चुना है, हमने ये कलमा पढ़ा है, उसमें हमें अल्लाह ताला नबी करीम के उसवा हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, वक्त देने का, और इस वजह से आप लोग खुद सोचो विचार करें अपने बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, ताकि हम अगले सेशन में इसके ऊपर जब बात करें तो हमें मजीद फीडबैक आए और इसमें हम देखें कि हमें कैसे एक दूसरे का दस्तों बाजू बनना होता है। जज़ाकल्लाह खैर।